أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور عید الاضحیٰ میں چند روز باقی ہیں، تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کتاب کے بجائے کچھ گزارشات ان ایام کے خصوصی احکام سے متعلق کر دی جائیں۔ یہ زمانہ جو اس وقت گزر رہا ہے، آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ میں 5 دن باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کو کچھ خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے اور ان کو کچھ ایسی عبادتوں کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے جو اور دنوں میں انجام نہیں دی جاتی۔ پہلی بات جو اس ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے متعلق احادیث میں وارد ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ 10 دن جو چل رہے ہیں ان میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو سال کے دوسرے دنوں میں کسی بھی دن میں اپنی عبادت اتنی محبوب نہیں ہے جتنی ذی الحجہ کے اس پہلے 10 دنوں کے اندر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے مقصود ہے رمضان کا استثناء کر کے۔ رمضان تو خیر سارے سال میں سب سے افضل مہینہ ہے اور اس میں جو عبادتیں انجام دی جائیں وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد سارے سال میں کوئی زمانہ ایسا نہیں آتا جس میں اللہ جل جلالہ کو اپنی عبادت اتنی زیادہ محبوب ہو جتنی ان دنوں میں ہے۔ اور اس کی تفصیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ 9 دن جو ہیں یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، ان میں ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ایک دن روزہ رکھے آدمی تو سال بھر کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک رات میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ان میں سے
جتنے 9 دن کے 9 دن ایسے ہیں کہ جس دن بھی آدمی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے روزہ رکھنے کی تو وہ غنیمت ہے اور 1 سال کے روزے کا ثواب ہے، اور جس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے عبادت کی، وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ان ایام کو ہم سب کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور بات صرف روزے اور نماز ہی کے تک محدود نہیں، لفظ حدیث میں عام استعمال ہوئے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر عبادت بہت پسند ہے، روزہ ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جس قسم کی بھی عبادت کی توفیق ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے ان دنوں میں۔ تو اس واسطے اگر روزے کی توفیق ہوتی ہے الحمدللہ، رات کو جاگنے کی، تہجد عام دنوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو ان دنوں میں ذرا خاص خصوصی اہتمام کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ نہیں تو اور دن کے اوقات میں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت، زیادہ سے زیادہ ذکر، زیادہ سے زیادہ تسبیح، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کوئی خاص ہیئت بھی مقرر نہیں، کوئی خاص طریقہ بھی مقرر نہیں، جب اللہ تعالیٰ جس طرح بھی توفیق دے دے، اور کچھ نہیں تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، درود شریف، استغفار، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آدمی انجام دے سکتا ہے۔ تو جتنا ثواب اور جتنا اجر اور جتنا فائدہ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کا ہے وہ اور دنوں میں اتنا نہیں، اس لیے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ پھر جیسا میں نے عرض کیا، کچھ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں ایسی مقرر فرمائی ہیں جو سال کے اور دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ ان میں سب سے بڑی عبادت تو حج ہے، جو ان دنوں میں الحمدللہ انجام پا رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے 4 ٹانگے عالم سے بیت اللہ کا رخ کر رہے ہیں اور وہاں پر انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد حج کی عظیم عبادت انجام پائے گی۔ لیکن جو لوگ اس عبادت سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکے، وہاں نہیں جا سکے، تو ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بات رکھی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد جس کو قربانی کرنی ہو وہ اپنا ناخن بال نہ کاٹے۔ وہ تھوڑی سی مشابہت پیدا کر دی حاجیوں کے ساتھ کہ وہ بھی ان دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹتے، تم بھی نہ کاٹو۔ ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر جو انعام و کرم کی بارش فرمائیں گے اس سے انشاءاللہ ہم بھی محروم نہیں رہیں گے۔ ان کے ساتھ مشابہت پیدا کریں، مشابہت کا بھی بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم یہ رکھ دیا، دوسرا حکم یہ رکھ دیا کہ تکبیر تشریق، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک 4 دن 5 دن، ان 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق بلند آواز سے کہنا مردوں کے ذمہ واجب ہے۔ عورتیں اگر کہیں تو عورتیں جو ہیں آہستہ آواز سے اور مرد بلند آواز سے۔ اور تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق فرض کر، اس میں بھی تھوڑی سی مشابہت ہے حجاج کی،
کہ جو حج کرنے جاتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا اور جن کو اللہ نے توفیق دی اور انہیں عمل بھی کیا ہوگا کہ وہ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہ تلبیہ ہر وقت پڑھا جاتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور خاص طور سے نمازوں کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھا جاتا ہے. تو ہمارے لیے لبیک تو نہیں ہے، لیکن ایک اور ذکر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رکھ دیا یوم عرفہ کی فجر سے لے کر اور ایام تشریق کے آخری دن تک، کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایام جو ہیں یہ اللہ جل جلالہ کی کبریائی بیان کرنے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں. تو ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کلمہ جب انسان دل سے بار بار ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کی کبریائی کا احساس جاگزین ہوتا ہے. اور قربانی کرتے وقت بھی حکم ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر. نماز پڑھتے ہوئے حکم ہے ہر اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر. تو اللہ جل جلالہ کی کبریائی کا بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑائی کا بیان ہو رہا ہے کہ اس کائنات میں اللہ جل جلالہ سے بڑی کوئی ذات نہیں، کوئی وجود نہیں. جب آدمی بار بار یہ کلمہ دہراتا ہے، اللہ جل جلالہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، تو پھر اس کو ساری کائنات کہ بڑی سی بڑی مخلوق جو ہے اس کا رعب اور اس کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اللہ جل جلالہ کے بڑائی اور اس کی کبریائی کا. تو یہ تکبیر تشریف ایک خاص شان رکھتے ہیں. اور کہا گیا کہ اس کو بلند آواز سے پڑھو تاکہ ایک شوکت ظاہر ہو مسلمانوں کی کہ سب ایک ساتھ اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ اکبر سب مل کے کہیں بلند آواز سے. بہت سے عام حالات میں ذکر کے اندر افضل یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز، ذکر میں بھی دعا میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز ہو. دعا بھی کرنی ہے تو آہستہ کرو. حدیث میں قرآن شریف میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ کو سے پکارو، دعائیں مانگو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ. آہستہ ساتھ زور سے دعائیں کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا. جب اللہ کو پکارتے ہو تو کسی اعوذ باللہ کسی بحری ذات کو نہیں پکار رہے جو سنتی نہیں، نہ کسی ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو غائب ہو تم سے، ہر وقت ہر آن موجود ہے. لہذا جو تم آہستگی کے ساتھ دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی سنے. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت آہستہ آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا تم اتنی آہستہ پڑھتے ہو؟ تو صدیق اکبر نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ اسمعت من ناجیت، جس سے مناجات کرنا ہوں اس کو سنا دیا. اس کو سنانے کے لیے کوئی بلند آواز کرنے کی اٹھانے کی ضرورت نہیں، تو آہستگی سے میں نے سنا دیا اللہ جس کو سنانا تھا. تو عام حالات میں دعا کے اندر بھی افضل یہ ہے کہ آہستہ آواز ہے، اور ذکر میں بھی افضل یہ ہے کہ آہستہ آواز ہے. آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو آہستہ آواز ہے، زور سے نہ کریں. لیکن اس میں تکبیر تشریق میں حکم دیا کہ نہیں، یہاں بلند آواز سے کریں. اور جیسا پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی احکام شریعت میں جگہ جگہ یہ دکھاتے ہیں کہ جو قاعدے ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ ان قاعدوں میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا. ہمارا حکم ہے اصل چیز. جب ہم کہیں کہ آہستہ کرو آہستہ ہو جاؤ، جب ہم کہیں زور سے کرو تو زور سے ہو جاؤ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اصل، نہ آہستگی میں کچھ رکھا ہے نہ زور میں کچھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں ہے جو کچھ۔ تو ہم عام حالات میں حکم یہ ہے لیکن اس پر زور سے۔ اب ہمارے یہاں الٹا حساب کتاب چل پڑا کہ جن چیزوں کو آہستہ کہنے کو کہا تھا وہ تو زور زور سے چلا چلا کے بلند آواز سے لوگ کرتے ہیں۔ درود شریف ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی ذکر ہے، اس میں بھی افضل یہ ہے کہ آدمی آہستہ آواز سے کرے، لوگوں نے چلا چلا کے کرنا شروع کر دیا۔ اور تکبیر تشریق اس میں حکم یہ ہے کہ زور سے کرو، تو لوگوں کی آواز ہی نہیں نکلتی، اس میں لوگ جو ہیں وہ بڑا سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال ایک دوسرا یہ حکم تکبیر تشریق ہے، اور سارے سال یہ مزہ نہیں ملے گا، یہ لذت نہیں آئے گی اس تکبیر جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں رکھی ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یہ خصوصی حکم ہے۔ اور چوتھا سب سے بڑا اہم حکم ہم سب لوگوں کے لیے اس زمانے میں ہے قربانی کا۔ یہ بھی وہ چیز ہے جو اسی زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادت بنائی ہے۔ ان 3 دنوں میں بس 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں کرو تو عبادت، 3 دنوں سے ہٹ کے کرو کسی بھی دن تو کوئی ایک مٹی، کوئی عبادت نہیں۔ اور میں ذکر کر رہا ہوں قربانی کا۔ قربانی جو ہے وہ صرف ان 3 دنوں میں مشروع ہے، عبادت ہے، اور دنوں کے اندر نہیں۔ قربانی کے معنی یہ ہے کہ بکرے کے یا گائے کے یا جانور کے گلے پر جس وقت چھری پھیر دی، ذبح کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو بس یہ عبادت ادا ہو گئی، عبادت ہو قربانی کی بعد اس ادا ہو گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کی عبادت جو ہے وہ اس واسطے ہے کہ گوشت تقسیم کریں، گوشت تقسیم کرنے کا قربانی کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ قربانی ادا ہو جاتی ہے جو ہی انسان کسی جانور کے گلے پر قربانی کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھری پھیر دیتا ہے یا پھروا دیتا ہے، تو اسی لمحے قربانی کی عبادت ادا ہو گئی۔ یہ قربانی کی عبادت 3 دنوں کے علاوہ اور سارے سال کسی وقت بھی مشروع نہیں۔ اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ لوگ جو یہ صدقہ کرتے ہیں نا، بکرے کا صدقہ بہت مشہور ہے، لوگ کرتے ہیں، تو اس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی بکرے کا ذبح کرنا خاص طور پر کوئی عبادت ہے، یا بکرے کا ذبح کرنے سے کوئی خاص عبادت یا ثواب ملتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ کچھ ثواب نہیں، بکرے کا ذبح کرنے میں عام دنوں میں کوئی ثواب نہیں۔ ہاں گوشت تقسیم کرو گے تو جیسے اور چیزیں صدقہ کرتے ہو تقسیم کرتے ہو تو گوشت صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے۔ اور یہ جو لوگوں میں عقیدہ مشہور ہے کہ جان کے بدلے جان، یعنی کوئی آدمی بیمار ہوا تو بکرا صدقہ کر دو، کیوں کر دو؟ ذہن میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی جو ہے وہ بیمار ہے، تو بجائے اس کے کہ اللہ میاں ہمارے آدمی کی جان لیں، ہم بکرے کی جان دے دیں اس کے بدلے میں، تو بکرے کی جان چلی جائے گی تو ہمارے آدمی کی جان بچ جائے گی۔ یہ بہت کثرت سے یہ عقیدہ پھیلا ہوا ہے، جان کے بدلے جان کا۔ خوب سمجھ لیجیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کے طرز عمل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ایک ایسا بادشاہ سمجھا جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے جنہوں نے وہ طے کر کے بیٹھے ہوئے کہ کسی نہ کسی کی تو جان لینی ہے ضرور، اگر ایک کی نہیں تو دوسرے کی، تو ان کو گویا پیش کیا جا رہا ہے کہ جی حضور آپ کو جان چاہیے تو بجائے ہمارے آدمی کے لینے کی، بکرے کے لے لیجیے، گائے کے لے لیجیے۔ اعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا گمان کرنا کتنے افسوس کی، کتنے شرم کی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو بکرا قربان کرنے سے یا بکرا ذبح کرنے سے کوئی خصوصی ثواب ملتا ہے جو اور صدقے میں نہیں ہے، بکرے کے صدقے میں زیادہ ثواب ہے، یہ بھی غلط۔ کوئی تخصیص کی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت۔ صدقہ سب برابر ہے، پیسے کا صدقہ کرو، کھانے کا کرو، گوشت کا کرو، کسی بھی چیز کا کرو، سب اللہ کے ہاں برابر ہے۔ بلکہ جس صدقے سے کسی ضرورت مند کی ضرورت زیادہ پوری ہو جائے وہ زیادہ ثواب کا موجب ہے، اس سے زیادہ ثواب ملے۔ ایک آدمی بیمار ہے تمہارے پڑوس میں اور سخت بیمار ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، علاج کے اوپر پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، پیسے اس بیچارے کے پاس ہے نہیں۔ اب تم کہتے ہو کہ میں تو بکرا ہی صدقہ کروں گا۔ اب اس بیچارے کو اگر تم گوشت لے کے جا کے دو اس بیمار آدمی کو تو وہ گوشت کھانے کے قابل کہاں، بیماری کی وجہ سے۔ لیکن اگر اس کو تم پیسے دو نقد تو وہ اس کے کام آ سکتے ہیں کہ وہ اس سے دوا خرید لے، ڈاکٹر کی فیس دے دے اور جو اپنا علاج ہے وہ کر لے۔ اس وقت میں نقد پیسے دینے میں اور اس کا علاج کرا دینے میں جو ثواب ہوگا وہ بکرا صدقہ کرنے میں نہیں ہوگا۔ تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ نہیں جب بیمار ہو کوئی تو بکرا ضرور صدقہ کرو، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ کسی بھی قسم کا صدقہ کر دو تو صدقہ بے شک اتنا ہے کہ صدقہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب دور کرتا ہے اور صدقہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں، لیکن کسی خاص صدقے کی تعیین نہیں۔ جس وقت جیسے صدقے کی ضرورت ہو وہ انجام دے دو تو ہو جائے گی، صدقہ ہو جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلا دور فرمائے گی، دعا قبول فرمائیں گے۔ یہ جو بکرے ہی کا صدقہ خاص طور پر کیا جاتا ہے تو عام طور سے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جان کے بدلے جان چلی گئی۔ اس عقیدہ بالکل غلط ہے اور اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ مسئلہ بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بعض اوقات آدمی کرتا ہے صحیح کام سمجھ کر اخلاص کے ساتھ، لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ جو قربانی کی عبادت ہے کہ گلے پر چھری پھیرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بس ہو گئی عبادت ہماری، یہ قربانی کی عبادت اور سال کے کسی بھی دن میں موجود نہیں سوائے ان 3 دنوں کے 10، 11، 12۔ اب ہے عجیب معاملہ کہ بس چھری پھیر دی عبادت ہو گئی۔ گوشت پر اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں تو قربانی اس طرح ہوا کرتی تھی کہ گوشت جس نے قربانی دی ہے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی گوشت، لیکن یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ ہماری امت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے گوشت کر دیا، ہمارے پاس لائے، ہمارے نام پر قربان کر دیا، جاؤ تم ہی لے جاؤ اور اس سے لذت حاصل کرو، اس سے مزہ لو۔ لیکن ہم نے تمہاری بس یہ بات کہ تم نے ہمارے نام پر لا کر ذبح کر دیا ہمارے حکم کی تعمیل میں، بس اس بات کو ہم نے تمہاری قبول کر لیا۔ اور کیسا قبول کر لیا؟ حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے، بندہ جب قربانی کرتا ہے تو ابھی اس قربان شدہ جانور کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایسا قبول کر لیا اور قبول کر کے واپس بھی کر دیا کہ جاؤ تمہارا۔ اور اس حقیقت کو بیان فرمایا اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی شروع میں، بڑے خوبصورت لفظوں میں قرآن کریم میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا قرب نہ اس کے خون سے حاصل ہوتا ہے نہ اس کے گوشت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو تم جانور قربان کر رہے ہو اللہ کے کو نہ اس کے خون کی ضرورت
نہ اس کے گوشت کی ضرورت، نہ اس کی کھال کی ضرورت. اللہ تعالیٰ کو کا قرب حاصل ہوتا ہے تمہارے تقویٰ سے. تمہارے تقویٰ سے کیا مانا؟ کہ تقویٰ کے مانا ہے کہ تمہارے اندر یہ جذبہ جو اطاعت کا پیدا ہو گیا کہ ہمارے حکم کے اوپر تم نے اپنے پیسے خرچ کر کے جانور خرید کے لائے اور ہمارے حکم پر لا کے گلے میں چھری پھیر دی. تو یہ جو تمہارے دل میں جذبہ ہے یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام رکھتا ہے. یہ ہے جس کی جو ہم تم سے چاہتے ہیں، جو تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے حکم کے آنے کے بعد تم نہ اپنے ذاتی مفاد کی پرواہ کرو، نہ عقلی مصلحتوں کے پیچھے دوڑو، بلکہ یہ کہو کہ جب میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو میں یہ کام کروں. تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا نہ خون سے نہ گوشت سے، تمہارے دل میں جو تقوی ہے اس سے حاصل ہوگا. اور اس تقوی کی علامت یہی ہے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد تمہارے دل میں کوئی مصلحت اور حکمت کا معلوم کرنے کا بھی جذبہ نہ ہو، بس سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ ہو کہ سر جھکا دیا اور کر گزرے. جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا، پلٹ کے نہیں پوچھا کہ اللہ میاں بیٹے نے میرے کیا قصور کیا ہے، اس کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور کیا حکمت ہے اس میں، کیا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں. اور بیٹے نے بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، صاف صاف یہ کہہ دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جو حکم ملا ہے کر گزریے، میری فکر نہ کیجیے، مجھے آپ صبر کرنے والے میں سے پائیں گے. تو یہ جذبہ جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دکھایا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے دکھایا، اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے یہ قربانی لازم کر کہ جیسا میرے اس بندے نے کیا تھا ویسا تو تم کیا کرو گے، لیکن اس کی تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو. اس نے تو اپنا بیٹا قربان کرنے کو تیار ہو گیا تھا، اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا تھا اور اپنی طرف سے چھری پھیر بھی دی تھی. لیکن تم وہ تو کہاں کرو گے، وہ مقام بندگی کا جو اس اللہ کے بندے نے کر کے دکھایا وہ تو تمہیں کیا حاصل ہوگا. لیکن ایک علامت کے طور پر تمہیں ہم کہتے ہیں چلو بیٹا نہ صحیح لیکن جانور ہی صحیح. وہ ایک مرتبہ چونو چرا کیے بغیر اور عقلی مسئلہ اور حکمت معلوم کیے بغیر ہمارے نام پر ہمارے حکم کی خاطر قربان کرتے ہیں. لیکن آج مسلمان سے یہ بھی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جی پہلے تو یہ بتاؤ کہ اس میں معاشی فائدہ کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کتنا بڑا معاشی نقصان ہو رہا ہے کہ اتنا جانور جو پتہ نہیں کتنے مدت میں تیار ہوتا ہے وہ 3 دنوں کے اندر نالیوں کے اندر بہ جاتا ہے. لہٰذا جب تک مجھے معاشی فائدہ نہیں بتاؤ گے تو اس وقت تک میں مانوں گا ہی نہیں کہ قربانی کوئی بات ہے. ارے قربانی تو سکھائی اس لیے جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد کسی انسان کے دل میں چونو چرا پیدا نہ ہو. اللہ کا حکم جا کے سر جھکا کے جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جھکایا تھا. اور جب تک انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا، اس وقت تک انسان بن ہی نہیں سکتا. اگر یہ جذبہ ہوتا تو کوئی کسی کا حق نہ مانتا، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دیتا، کوئی رشوت کا مطالبہ نہ کرتا. لیکن چونکہ جذبہ نہیں ہے دل میں اس واسطے سب کچھ ہو رہا ہے. اور قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ جذبہ پیدا کروا رہا ہے. یہ تقویٰ پیدا کرنا. تو بھائی یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب عاشقانہ عبادتیں بعض ہیں. بعض عبادتیں ہوتی ہیں ایسی کہ جن کی حکمت مصلحت سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی سے. اور جیسے زکات ہے مثلا زکات سے حکمت واضح ہے کہ غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن بعض عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ عقل سے سوچو تو کوئی حکمت مصلحت نظر نہیں آتی. وہ محض عاشقانہ عبادتیں. دیکھو وہاں جا کر حرمین شریفین میں کیا ہو رہا ہے. آدمی ہے کعبے کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں اچھے خاصے
باوقار آدمی، عمر رسیدہ آدمی، بوڑھے آدمی، تعلیم یافتہ آدمی، مہذب شائستہ آدمی، لیکن صفا مروہ کے درمیان وہ جو سبز ستون ہے جب وہاں آئے اس کو دیکھا اور بھاگ پڑے. بچوں بھاگ رہے ہو؟ کیا ایسی مشکل پیش آ گئی جس کی وجہ سے بھاگ رہے ہو؟ لیکن بھاگ رہے کوئی وجہ ہے؟ عقل میں سمجھ میں آتی ہے کوئی بھاگنے کی وجہ؟ کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ یہ کام انجام دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ میرے اللہ نے کہا ہے. میں نہیں جانتا کیا وجہ ہے کیوں بھاگ رہا ہوں. بنا کر بے نیاز راہ ہو منزل، کوئی لے جا رہا ہے جا رہا ہوں. تو مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں. میں تو اللہ کا حکم ہے اس واسطے دوڑ رہا ہوں. پتھر لگا ہوا ہے مینا کے اندر اور پوری مخلوقات 22 لاکھ کے 22 لاکھ آدمی کنکریاں اٹھا اٹھا کے اس کو مار رہے ہیں. کوئی عقل کی بات ہے کہ اس پتھر کو جس میں کچھ بھی نہیں رکھا وہ کوئی شیطان ہے؟ شیطان وہ کوئی پتھر تھوڑا ہی ہے، شیطان تو کوئی اور ہی مخلوق ہے. لیکن وہ پتھر لگا ہوا ہے اور پوری قوم لگی ہوئی ہے. 22 لاکھ آدمی 25 لاکھ آدمی وہ صبح کو اٹھ کے اور سارے کام دھندے چھوڑ کر اور پتھر مار رہے ہیں، وہ کنکریاں مار رہے ہیں اس پتھر کے اوپر. کیوں مار رہے ہو؟ اس کنکری مارنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اور 7 کنکریاں ہر ایک آدمی مار رہا ہے اور اس مارنے کے چکر میں اتنی زبردست دھکا پیل کہ جانے جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے آدمی کو سخت مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے. لیکن ہر ایک آدمی اس فکر میں ہے کہ میں مار لوں کسی طرح یہ کنکریاں مار کے جاؤں. اور پہلے دن ایک کو مار رہے ہیں، دوسرے دن تینوں کو مار رہے ہیں، تیسرے دن تینوں کو مار رہے ہیں. بھائی کیوں مار رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کیا حکمت ہے؟ کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ اس پتھر کو کنکری مارنے سے کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن مار اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیوں مار رہے ہیں. ہم تو اس وجہ سے مار رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا. بس ہم اور نہیں جانتے. ہمارا کام یہ ہے کہ جو حضور نے بتایا تھا ہم آپ کے سنت کی تعمیل میں، آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ بات ہے. یہ ہے عاشق، یہ ہے عشق. کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن میرے مالک نے مجھے کہا اور اس کے رسول نے مجھے کہا لہذا کر رہا ہوں. یہ عاشقانہ عبادت کس کو کہتے ہیں کہ نہ عقلی توجیحات ہیں، نہ مصلحتیں ہیں، نہ حکمتیں ہیں، بس حکم کا آگے سے تصدیق تھا. یہی عاشقانہ عبادت ہے قربانی. کہ کیوں گلے میں چھری پھیر رہے ہو؟ کیوں اتنے سارے جانوروں کو ایک دن کے اندر ختم کر رہے ہو؟ تو اس کیوں کا جواب صرف یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں. اور دیکھو لفظ جو بولتے ہیں نا ہم قربانی، کیا معنی قربانی؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں قربان نکلا ہے قرب سے. قرب کے معنی ہوتے ہیں نزدیک ہونا، قریب ہونا. تو قربان اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی آدمی دوسرے کا قرب حاصل کرے، تقرب حاصل کرے. تو قربان کے معنی ہوئے وہ چیز جس کے ذریعے دوسرے کا قرب حاصل ہو. تو قربانی وہ ہے، وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہو. تو یہ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا، قرب کا ذریعہ بنایا. اب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کوئی آدمی آسمان پہ چڑھے یا کوئی خلا کی سیر کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے، اس کے قریب ہو؟ نہیں. فرمایا کہ میں تو ہر جگہ موجود ہوں. اذا سألک عبادی فإنی قریب، میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو قریب ہے ہمارے، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ فرماتے ہیں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب. لیکن وہ قریب ہیں لیکن ہم ابھی تک اس کے قریب نہیں گئے. قرب ان کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے ابھی قرب نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر اپنی طرف سے قرب چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ کرو، جو میں کہوں وہ کرو. تو جب وہ میرے کہنے پر عمل کرو گے تو تمہاری طرف سے بھی قرب ہو جائے گا. ابھی تک تو میری طرف سے ہے
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن جب تم اپنی طرف سے کوئی عمل ایسا کرو گے جو میرے کہنے کے مطابق ہوگا تو اس سے تم میرے قریب آ جاؤ گے، نزدیک آ جاؤ گے۔ تو اور بہت سے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے، جتنی عبادتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ نماز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، ذکر ہے، سب اللہ کے قرب کے ذرائع ہیں۔ لیکن اور ذرائع کے اندر آدمی کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ راستہ ہے قریب جانے کا، سجدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ روزہ رکھ رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ زکات دے رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن گلے میں چھری پھیر رہا ہے تو یہ ایسا طریقہ ہے کہ جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا۔ آدمی اگر کرے گا یہ کام تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل ہی میں کرے گا۔ اس واسطے اس کو خاص طور پر قربانی کہا کہ یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب اس تصور سے یہ کام کرو گے تو قربانی کی اس تصور سے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کے حکم کی تعمیل میں، پھر دیکھو اس عبادت کا لطف۔ غفلت کی حالت میں، بے دھیانی کی حالت میں اٹھایا جانور اور لے کے قربان کر دیا، قربانی ادا تو ہو گئی جب نیت صحیح تھی تو، لیکن اس کا مزہ نہ آیا، اس کا جو لطف ہے، اس کا جو سرور ہے، اس کا جو کیف ہے وہ حاصل نہ ہوا۔ اور اگر پیار سے، محبت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سارے کام اس طرح انجام دو کہ ذوق شوق کے ساتھ یہ کام انجام دو، تو پھر اس کے اندر انشاءاللہ تمہیں خود اللہ تعالیٰ کے قرب کا سرور بھی حاصل ہو۔ یہ جو شروع میں قربانی سے پہلے جانور تلاش کرتے پھرتے ہو خریداری کے لیے، بازار میں جاتے ہو اور جانور تلاش کرتے ہو، محنت اٹھانی پڑتی ہے تلاش کرنے میں، یہ سب عبادت میں لکھا جا رہا ہے، یہ سب عبادت ہو رہی۔ جو بازار کے اندر پھر رہے ہو جانوروں کو دیکھتے ہوئے، سودا کر رہے ہو، معاملہ کر رہے ہو، اور اس کے گلے میں رسی باندھ کے لا رہے ہو، اور گھر میں لا کر اس کو چارہ کھلا رہے ہو، اور اس کی پرورش کر رہے ہو، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھا جا رہا ہے، یہ سب قربانی کا حصہ ہے۔ تو یہ سب کام محبت سے انجام دو، پیار سے انجام دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طور پر انجام، تو اس میں تمہیں اللہ کی طرف سے عبادت کا نور ملے گا۔ ایک ہی چیز ہے وہ اگر ایک ارادے سے کرو اس کے اور نتائج ہیں، دوسری نیت سے کرو اور نتائج ہیں۔ ایک نیت یہ ہے کہ بھئی ساری دنیا خرید رہی ہے جانور، اور ایک عام رواج پڑا ہوا ہے جانور خریدنے کا، اور بچے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جلا کر گھر میں باندھیں گے، بچے خوش ہوں گے، اور اس سے ایک منظر اچھا ہوگا، اور پھر جب وقت آئے گا تو اچھا گوشت کھانے کو ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ تو قربانی اگر نیت ہے تو ہو تو جائے گی قربانی، لیکن قربانی کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ قربانی کا نور حاصل ہوگا یہ سوچ کر کہ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہمارے اوپر عائد کردہ ایک واجب ہے، اور اس ایک عبادت ہے، اس عبادت کو ذوق شوق سے انجام دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انجام دینا ہے۔ یہ جانور میری اس عبادت کی ادائیگی کے لیے واسطہ بن رہا ہے، لہذا میرے لیے یہ بھی محبوب ہے، میں اس کو محبت سے رکھوں گا اور محبت کے ساتھ اس کی پرورش کروں گا، اور پھر اللہ کی آنکھ قربانی کروں گا۔ یہ نیت کرو گے تو زاویہ نگاہ ذرا سا بدلا، وہی جانور ہے، وہی خریداری ہے، وہی اس کو پالنا ہے، وہی اس کو چارہ کھلانا ہے، لیکن ذرا سا زاویہ نگاہ بدل گیا تو زاویہ نگاہ بدلنے سے یہ سارا عمل تمہارا نور ہی نور بن گیا، نور ہی نور بن گیا۔ اور جب وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جو آداب بتائے ہیں قربانی کے، قبلہ رو لٹاؤ، اس کو ایسا طریقہ اختیار کرو جس سے اس کو کم سے کم تکلیف پہنچے، تکلیف والا طریقہ اختیار نہ کرو، اور
اللہ کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور یہ کہہ کر کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین، یہ کہہ کے قربان کرو۔ تو دیکھو اس عبادت کا کیسا نور اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ کیا نور؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ اور یاد رکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوال بہت کرتے تھے یعنی دین کے بارے میں، لیکن اور ہر طرح کے سوال آتے تھے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا فلاں عبادت کا کیا طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن کیوں کا سوال صحابہ کرام کیا کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ نہیں پوچھا قربانی کیوں ہے، یہ پوچھا قربانی کیا ہے۔ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس قربانی کے اندر ہمیں ہمارا کیا اجر ہے یا ہمارا کیا نفع ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، تمہارا اپنا نفع پوچھتے ہو، جس جانور کو قربان کر رہے ہو اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہو، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا اضافہ ہے۔ تو دیکھو کتنے بال ہوتے ہیں جانور کے جسم کے اوپر، ایک کتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا فصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم پر پشم ہوتی ہے، صوف ہوتا ہے یا اون ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے تمہارے لیے۔ اب نیکی یہاں پر اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی کہ ہمارے نامہ اعمال میں اگر اتنے نیکیوں کا اضافہ ہو گیا تو قدر معلوم نہیں ہوتی، اس واسطے کہ نیکی کی حقیقت کا پتہ نہیں۔ اگر یوں کہا جاتا کہ ہر بال کے بدلے میں 1 روپیہ تو شاید کچھ قدر ہوتی کہ ہر بال کے بدلے میں 1 روپیہ ملیں گے تو قدر ہوتی، لیکن نیکی کا کی قدر معلوم نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ جب آنکھ بند ہوگی اور دوسرے عالم میں آدمی پہنچے گا تو نہ وہاں روپیہ ہے، نہ ڈالر ہے، نہ پاؤنڈ ہے، نہ کوئی اور کرنسی ہے، وہاں کی کرنسی تو یہی نیکیاں ہیں اور وہاں پر یہی نیکیاں کام آنے والی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی میں لکھی جائے۔ تو اس واسطے یہ آدمی تصور کرے قربانی کرتے وقت کہ دیکھو اس کے جسم پر اتنے بال ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر بال کے بدلے میں میرے لیے نیکی لکھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے یہ اتنا عظیم اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس تصور سے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کرو، تو پھر دیکھو اس میں کیا نور حاصل ہوتا ہے۔ اور جو آداب بتائے گئے ہیں قربانی کے ان کو ملحوظ رکھو کہ بھئی قبلہ رکھو، کم سے کم اس کو تکلیف پہنچاؤ، کاٹنے کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رکھو کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو، اس کے گوشت کو، اس کے کھال کو بلا وجہ ضائع ہونے سے بچاؤ کہ وہ ضائع نہ ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق کرو۔ تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے حکم کی تعمیل کر لی، بس ہم نے تمہارے لیے ثواب لکھ دیا۔
اب یہ گوشت تمہارا، یہ گوشت تمہارا، جو چاہو کرو. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سارا ہی گوشت خود کھا لے تو بھی قربانی کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آتی. ہاں یہ مستحب ہے، جو مشہور ہے کہ بھائی 3 حصے کر لیا کرو، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتے داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریب غربا کے لیے. یہ مستحب ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی اس کے اوپر عمل کریں. لیکن یاد رکھو اس کا قربانی سے تعلق نہیں. قربانی ہو گئی، اب جو کچھ گوشت ہے اس کو تقسیم کرنے کے لیے یہ ایک بہتر طریقہ ہے. غریبوں میں سارا کر دو، سبحان اللہ، ڈبل ثواب. قربانی کا ثواب الگ، صدقے کا ثواب الگ. اپنے عزیز و اقربا کو دے دو، وہ بھی دوسرا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب، اور قربانی کا ثواب الگ. خود استعمال کر لو تو بھی جائز، یہ سب جائز. یہ تو ایک علامت ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے حکم کی تعمیل میں یہ لے آیا، اب ہمارے یہاں قبول ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہوں کی عجیب عجیب روایتیں ہوتی تھیں. تو بعض بادشاہوں کے یہاں یہ روایت ہوتی تھی کہ جو کوئی شخص بادشاہ کے لیے ہدیہ لے کے جائے کہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، تو بادشاہ جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا. بس ہاتھ رکھ دیا، تاکہ ہاتھ رکھنا مطلب ہے کہ ہم نے قبول کر لیا تمہارے یہ ہدیہ. اب اس کے بعد پھر وہی اسی کو واپس دے دیتے. ہدیہ قبول بھی ہو گیا اور واپس بھی ہو گیا. ایسے ہی لگا قربانی ہمارے لیے رکھی ہے، قربانی کر لی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ دیا، قبول فرما لیا، اب جاؤ تمہارا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو بھائی اس قربانی کو اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واقعی ہمارے لیے تقویٰ کا ذریعہ بنا دے، کہ ہمارے دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے. جس طرح ہم یہاں اطاعت کر رہے ہیں قربانی کرنے میں، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت کریں. اپنا ذاتی مفاد جا رہا ہو، نقصان گزائے نظر آ رہا ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی تعمیل کریں. ہاں دنیا کے اعتبار سے وہ ہمیں برا لگ رہا ہو اور ہمارے مفاد کے خلاف ہو رہا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو گیا، آدمی مسلمان بن گیا. مسلمان بننے کا یہی مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس جذبے کے ساتھ اس قربانی کی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ لکھا ہے کسی صاحب نے کہ بہت سے لوگوں میں مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت سے ہی افطار کرنا چاہیے، یعنی صبح سے بھوکا رہے، جب قربانی کا گوشت ہے اس سے بھوک توڑے. افطار کرنے کی تو کوئی حقیقت نہیں، اس دن روزہ رکھنا تو ویسے ہی منع ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اس روز عید کی نماز جاتے ہوئے کچھ کھاتے نہیں تھے، اور عید کی نماز پڑھتے ہی فوراً قربانی فرماتے. اس قربانی سے سب سے پہلے ابتدا کرتے تھے کھانے کی. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں. اگر کوئی اس کے خلاف بھی کر لے تو کوئی گناہ نہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين، اپنے فضل